30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو صبح 3 بجے اٹھایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ انہیں کچھ ہی دیر میں پھانسی دے دی جائے گی۔ صدام کو مایوسی ہوئی، وہ خاموشی سے جا کر نہائے اور پھانسی کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ اپنی پھانسی سے کچھ دیر ہی پہلے صدام نے اسٹیو کو باہر بلایا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اسے دے دی۔ اب بھی جارجیا میں اسٹیو کے گھر میں وہ گھڑی محفوظ ہے اور اس کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار بھی ضرور کر دیجئے گا۔ جب صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی، ہمیں لگا ہم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے، ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جو ہمارے بہت قریب تھا۔ جب صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی، ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر موجود ہجوم میں شامل لوگوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور انہیں گالیاں دینے لگے۔ بارڈ نورپور لکھتے ہیں کہ 12 میں سے ایک نے کوشش کی کہ وہ ہجوم کو ایسا کرنے سے روکے۔ ایک اور سپاہی اسٹیو ہچنس نے امریکی فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ ایک دن صدام کے بیٹے عہدے کی پارٹی میں بہت سے لوگ زخمی اور ہلاک ہو گئے۔ صدام نے غصے میں حکم دیا کہ عہدے کی تمام گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے۔ صدام کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹے کی تمام قیمتی گاڑیوں، جن میں فراری، پورشے بھی شامل تھی، ان کو آگ لگا دی۔ ایک بار ایک امریکی سپاہی جو کہ صدام حسین کی حفاظت پہ مامور تھے، انہیں اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا تو جواب میں صدام نے کہا کہ تم آج سے مجھے اپنا بھائی سمجھو۔ انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بارڈ نورپور کا کہنا ہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے ایک ساتھی ایڈم فوگرسن کے حوالے دیتے ہوئے کتاب کے مصنف ورلڈ بارڈ نے لکھا ہے، ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ صدر صدام حسین ایک دفعہ رات کو عراق کی سرحدوں پر گشت کر رہے تھے تو بہت دور کی ایک بستی نظر آئی۔ صدام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بستی میں چلتے ہیں، لوگوں کی خبر گیری لیتے ہیں، تو ساتھیوں نے منع کیا، رات کافی ہو چکی ہے۔ صدام نے پر اصرار کیا تو چلے گئے۔ بستی میں پہنچے تو ایک گھر میں دستک دی تو ایک بندہ آیا، صدام کو دیکھتے ہی حیران ہو گیا اور صدام کے ہاتھ چومنے لگا۔ خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں ہی ایک گھر سے ایک محلہ اور بات پورے علاقے میں پہنچ گئی، پورا علاقہ جمع ہو گیا اور لوگ صدام حسین کا مصافحہ کرتے اور خوشی سے جھوم جاتے۔ صدام نے کہا کہ آپ کو کوئی تکلیف؟ تو لوگوں نے کہا کہ بہت خوش ہیں، کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ صدام نے کہا بس میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، جب تک میں جاگ رہا ہوں اس وقت تک چین سے سوتے رہو، جب میں چلا گیا تو کبھی بھی سو نہیں پاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے صدام حسین زندہ تھے تو عراق کی بیٹی بھی محفوظ تھی، شام کی بیٹی بھی محفوظ تھی، یمن کی بیٹی بھی محفوظ۔ یوں سمجھے کہ پورا عرب سکون کی نیند سوتا تھا اور سکون کی نیند اٹھتا تھا۔ اچانک عرب نے یورپ کا ساتھ دیا، صدام کو تنہا کر دیا۔ یوں ہی امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین تختہ دار پر لٹک گیا۔ آخری الفاظ صدام کے، اگر میری انگلی بھی شیعہ ہوتی تو اسے بھی کاٹ کر پھینک دیتا۔ یوں ہی صدام کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ دن اور آج کا دن سنی مسلمانوں کی نسل کشی شروع سے پہلے ہی عراق پر، آبشار پر ظلم کی بربریت جاری ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب تک صدام حسین زندہ تھا اس وقت تک عرب میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کیونکہ عرب کا مجاہد صدام حسین تھا۔ آج شام جل رہا ہے، سعودیہ میں بغاوت ہے، یمن میں جنگ ہے، فلسطین میں ظلم ہے، جہاں دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہی ہے۔ وید ملک ترکی ہے جس نے کردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کیا۔ اللہ ترکی کو فتح نصیب فرمایا اور طیب اردوان کو اللہ عمر دراز نصیب فرمایا، آمین۔ یا اللہ ہم نے سنا ہے کہ قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، قوم شعیب پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا۔ یا اللہ تو نے فرعون کو غرق کیا، یا اللہ تو نے قارون کو غرق کیا، یا اللہ تو نے نمرود کو غرق کیا۔ یا اللہ تو آج ہم مسلمانوں کی بھی فریاد سن لے، میرے اللہ اسرائیل، امریکہ، انڈیا کو تباہ فرما، آمین۔